انکار کرتے ہیں یا قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض کیا ہے؟ جو قرآن اللہ نے حضور پاک کو دیا اس پہ اعتراض نہیں ہے، جو قرآن حضور پاک نے صحابہ کو دیا رضی اللہ عنہم اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن جو قرآن صحابہ نے ہمیں دیا اعتراض اس پہ ہے۔ ذرا بات سمجھنا، جو قرآن اللہ نے نبی کو دیا اس پہ اعتراض، جو نبی نے صحابہ کو دیا اس پہ اعتراض۔ اعتراض کیا ہے؟ صحابہ نے قرآن بدل دیا ہے، الیاذ باللہ، کچھ آیتیں نکال لی ہیں، کچھ کا اضافہ کر دیا ہے، تو اعتراض اس پہ ہے نا۔ جو قرآن اللہ نے حضور پاک کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، توجہ رکھنا، لکھا ہوا نہیں تھا، بل لکھے دیا۔ جو نبی پاک نے صحابہ کو دیا وہ پڑھ کے سنایا، لکھ کر نہیں دیا، اگرچہ لکھوایا لیکن لکھ کر نہیں، پڑھ کے دیا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو قرآن خدا نے حضور کو دیا بل لکھے دیا، نبی نے صحابہ کو دیا بل لکھے دیا، اور صحابہ نے ہمیں دیا تو لکھ کر دیا، کیونکہ اعتراض اس پر تھا نا، تو خدا نے جواب بھی قرآن میں اسی کا دیا ہے۔ جب قرآن شروع ہوتا ہے آپ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ھذا اور ایک ہے ذالکا۔ اگر چیز سامنے ہو کسے کہتے ہیں ھذا یہ، اگر چیز دور ہو اسے کہتے ہیں ذالکا وہ، توجہ رکھنا، کیا کہتے ہیں وہ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا الف لام میم ھذا الکتاب، بلکہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب۔ اعتراض یہ ہے کہ جب قرآن سامنے موجود ہے تو پھر ذالک الکتاب نہیں کہنا چاہیے بلکہ ھذا الکتاب کہنا چاہیے۔ جب قرآن سامنے ہے تو پھر ذالک الکتاب نہیں کہنا چاہیے بلکہ ھذا الکتاب کہنا چاہیے نا۔ اس کتاب میں شک نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں، بھائی اس نہیں، اللہ آپ اس فرمائیں نا، ذالکا نہیں ھذا فرمائیں۔ یہ سامنے جو ہے خدا نے ھذا کی بجائے ذالک کیوں فرمایا؟ پہلے تین لفظ سمجھ لیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں، اس کو کتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ تین نام کیوں ہیں؟ جب اللہ تکلم کرے تو پھر کلام بنتا ہے، جب نبی پڑھے تو پھر قرآن بنتا ہے، جب صحابی لکھے تو پھر کتاب بنتی ہے۔ توجہ، اللہ تکلم کرے کلام بنتا ہے، نبی تکلم کرے قرآن بنتا ہے، اور جب صحابی لکھے تو پھر کتاب بنتی ہے۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس میں تو شک تھا ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس میں شک تھا ہی نہیں، شک تو اس میں تھا جو صدیق نے لکھوانا تھا۔ خدا نے فرمایا جس طرح جو رب نے نبی کو دیا لا ریب فیہ ہے، نبی نے صحابہ کو دیا لا ریب فیہ ہے، جو لکھوا کے کتاب صدیق نے دی ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے، وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ جو معاویہ نے لکھ کے دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، علی نے لکھ کے دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو جس پہ اعتراض ہونا تھا جواب اسی کا دیتے ہیں، جس پہ اعتراض نہیں ہونا تھا اس کا جواب دیا ہی نہیں ہے۔ اب جواب کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا ذالک، توجہ، میں محمد قرآن آپ کو دے رہا ہوں، آپ صحابہ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن ذالک وہ جو بعد میں صدیق الکتاب لکھوائے گا لا ریب فیہ، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ ذالک وہ قرآن جو معاویہ لکھے گا الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ تو جو حضرت صحابہ نے کام کرنا تھا خدا نے لا ریب فیہ کہہ کے اس پہ مہر لگا دی ہے۔